ویلکم بیک۔ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ تشویشناک اطلاع دی تھی کہ سندھ کے علاقے تھر میں ایک بار پھر شیرخوار بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہلاکتیں ایک بار پھر گزشتہ سال کی طرح قحط اور طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اسی پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ گزشتہ سال کے سانحے اور اس سے پہلے والے سال ہونے والے سانحے سے حکومت سندھ نے سبق نہیں سیکھا ہے، جس کی وجہ سے سندھ میں تھر کے علاقے میں طبی سہولتیں انتہائی ناکافی ہیں۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس سال کے اس پہلے ہفتے کے دوران اب تک 10 بچوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہے۔ آج بتایا گیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ 370 بچے قحط اور طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے شیرخوار بچے تھر میں ہلاک ہوئے تھے، اور خیال یہ کیا تھا کہ حکومت سندھ نے شاید اس سے سبق سیکھا ہو، لیکن کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتے کہ حکومت سندھ نے سبق سیکھا ہو۔ کل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ طبی سہولتوں کا وہاں حال کیا ہے۔ ہمیں خیال تھا کہ شاید سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صورتحال کا بھرپور نوٹس لیں گے، لیکن انہوں نے تو نہیں لیا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے ہماری اطلاعات کے مطابق اس کا فوراً نوٹس لیا ہے۔ وہ حرکت میں آئے ہیں اور اس حوالے سے فوری طور پر سندھ کے 3 وزراء اور صوبائی وزیر کو انہوں نے تھر روانہ ہونے کی ہدایت کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہو۔ اس میں انہوں نے وزیر صحت جام مہتاب، وزیر خوراک سید ناشر شاہ اور وزیر لائف سٹاک جام خان شورو اور وزیر اطلاعات مولا بخش چرنیوں کو شامل کیا ہے۔ یہ پورا ڈیلیگیشن جو ہے وہ تھر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری صحت جو ہیں سندھ کے ہیلتھ سیکرٹری، وہ بھی تھر کے اسپتالوں کا دورہ کریں گے اور بچوں کی اموات کی تفصیلات حاصل کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے۔ اور یہ جو وزراء جا رہے ہیں جام مہتاب، سید ناصر شاہ، جام خان شورو، مولا بخش چرنیوں، کل وزیر اعلیٰ سے بھی ملیں گے اور اس معاملے پر وہ ہدایات لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ تھر جائیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مزید 5 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے تھر میں، اور کوئی اس وقت آثار ایسے نظر نہیں آتے، کم از کم آج تک ایسے آثار نہیں ہیں کہ حکومت نے گزشتہ سال کے معاملے سے یا اس سے پہلے والے جو سانحہ ہوئے ہیں جس میں کہ 350 بچے گزشتہ سال، تقریباً 350 بچے 2014 میں ہلاک ہوئے تھے، وہی صورتحال خدا نخواستہ ایک بار پھر تھر میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ہماری آج کی سب سے بڑی خبر ٹاپ ہیڈ لائن ہے وہ صورتحال جس کا ہم نے کل تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ پاکستان کے ٹاپ کے چوٹی کے بزنس لیڈرز اور بزنس گروپس کے خلاف الزامات کی یلغار اور ایک گرداب جس میں پاکستان کی یہ ٹاپ بزنس کمیونٹی پھنسی نظر آتی ہے۔ وہ کہ کل کا اہم معاملہ اور آج کل کا جو فوکس میں معاملہ ہے وہ FIA کا کیس ہے جو AKD سیکیورٹیز کے خلاف درج کیا گیا۔ یہ پاکستان کا پہلا کیس تھا جس میں ریسرچ کے حوالے سے کیس درج کیا گیا۔ اس میں گو کہ فائدہ براہ راست جو تھا وہ ایک ٹیکسٹائل کمپنی MTEX نے حاصل کیا تھا، اور نقصان حکومتی ادارے EOBI کا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ FIA نے کہا کہ دراصل یہ اس حوالے سے ایک ریسرچ رپورٹ ترتیب دی تھی AKD سیکیورٹی نے، اور FIA کا کہنا ہے کہ وہ بدنیتی کی بنیاد تھی، جس کے بعد AKD سیکیورٹی کے 3 ڈائریکٹرز کو حراست میں لیا گیا تھا۔ AKD سیکیورٹی کے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے خلاف FIR درج کی گئی تھی، بلکہ AKD سیکیورٹیز کی ہولڈنگ کمپنی کے خلاف بھی FIR درج کر لی گئی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا پہلا کیس ہے، اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا جو سامنے آیا ہے۔ لیکن یہ واحد کیس نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا تفصیل سے کہ میڈیا میں اور سرکاری اداروں کے حوالے سے متعدد کیسز سامنے آ رہے ہیں جس کا نشانہ پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپ بن رہے ہیں، چاہے وہ نشاد گروپ ہو، میاں منشا صاحب کا پوری بزنس امپائر ہو، چاہے اینگرو گروپ ہو، چاہے سیگل صاحب کا گروپ ہو، چاہے بروکریج ہاؤس ہو جیسے کہ AKD سیکیورٹی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک اور بڑے بروکریج ہاؤس کے خلاف خبریں آ رہی ہے کہ ایکشن ہوگا۔ یہ تمام صورتحال مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے وہ بہت ہی بزنس کانفیڈنس کے لیے اور پاکستان میں جو کاروبار کے فروغ کے معاملات ہیں اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہراساں فیل کرتی ہے پوری بزنس کمیونٹی، اور سب سے بڑا نقصان اس میں حکومت کو ہو سکتا ہے۔ یہ سنگین صورتحال ہے۔ آج اس سلسلے میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس اہم پیش رفت میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت بھرپور طریقے سے حرکت میں آئی ہے، اور اس کی اطلاع ہمیں براہ راست مجھے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے دی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو پوری مجموعی صورتحال پہ بھرپور تشویش ہے۔ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا اعتماد پاکستان کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کسی ماحول کو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی جس سے کہ بزنس مین ہراساں فیل ہو، ان کو ہیرسمنٹ فیل ہو، ان کے خلاف الزامات کی یلغار ہو۔ حکومت اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ AKD سیکیورٹیز کے معاملے پہ پچھلے 2 دن سے وہ خود براہ راست معلومات حاصل کر رہے ہیں، خود براہ راست اس سلسلے میں وہ ایکشن لے رہے ہیں، اور پورے ماحول
ماحول میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو دوسرے معاملات ہیں اس سلسلے میں وہ براہ راست کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں بتایا کہ ان کی تفصیلی اور بڑی خوش آئند گفتگو ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت کے دونوں انتہائی اہم جز ہیں، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ، جناب ڈار، جناب چودھری نثار علی خان، مگر جناب اسحاق ڈار کا کہنا یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے بھرپور اور بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی ٹھوس رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب تمام فائنینشیل معاملات میں، چاہے اس میں ایف آئی اے نوٹس لے یا نیب نوٹس لے، اس میں ایس سی سی پی کو ضرور انوالو کیا جائے گا تاکہ ایکسپرٹ اوپینین حاصل ہو، ریگولیٹر کا اوپینین حاصل ہو۔ جناب ڈار نے بتایا کہ نیب کو اس سلسلے میں پہلی ہدایت ہے اور نیب اس پہ عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سے ایف آئی اے بھی ان تمام معاملات پہ ایس سی سی پی کو یقینی طور پہ آن بورڈ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیکیورٹی کا معاملہ بھی اگلے 2 دن کے اندر حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی براہ راست معلومات وزیر داخلہ بھی حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال وہ اس سلسلے میں کچھ بتانا نہیں چاہیں گے، لیکن یہ صورتحال ہر صورت میں اگلے 2 دن میں بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا افتتاح کرنے والے ہیں وزیر اعظم نواز شریف۔ یہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے پوری دنیا کے حوالے اس کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ اس سے پہلے یہ تمام معاملات پاکستان کے کاروباری جو شخصیات ہیں، جو گروپس ہیں، ان کو جو فیلنگ ہے وفاقی اداروں کے حوالے سے، ایجنسیز کے حوالے سے، اس کو بھرپور طریقے سے حکمت عملی کے ذریعے طے کیا جا رہا ہے اور پکے اصول بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جناب اسحاق ڈار نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ اور وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان ایک صفحے پر ہیں، اور وہ ایک صفحے پہ ہیں، اور اس سلسلے میں ایک ایسی حکمت عملی، ایک ایسی فضا بنائی جائے گی جو کہ آج کی فضا سے بالکل مختلف ہوگی۔ اور کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ آئندہ 2 سال 2.5 سال پاکستان کی ترقی کے لیے بہترین سال ہوں گے، جناب اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم آئی ایم ایف سے بھی چھٹکارا حاصل کریں اور پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے خاص طور پر جو مواقع حاصل ہیں، تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں کم ہو رہی ہیں، پاکستان کے کاروباری مسائل کم ہو، پاکستان کاروبار کے لیے بہترین جگہ بنے، اور اس کے لیے پاکستان کے جو بزنس مین ہیں، پاکستان کے جو کاروباری ادارے ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، ان کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو۔ انہوں نے کہا اس وقت ان کی اولین ترجیح یہ ہے اور اس کے لیے وہ صبح شام کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ایک بھرپور اور جامع حکمت عملی وہ ترتیب دے دیں گے، اور یہ حکومت کی حکمت عملی ہے جس سے وہ کل پرائم منسٹر کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور اس میں ان کے ساتھ جناب چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ، وزارت خزانہ ایک جامع پالیسی جو ہے وہ بالکل تکمیل دینے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمام مسائل بہت جلد اور بہت ہی مستحکم طریقے سے حل ہوں گے، اور اس میں حالات یقینی طور پہ بہت بہتر ہوں گے۔ بہت حوصلہ افزا بات کی ہے جناب اسحاق ڈار نے آج مجھ سے خصوصی گفتگو میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال میں ہر صورت میں بہتر ہوگی، اور حکومت کو اس پوری صورتحال پہ، اس پورے ماحول پر سخت تشویش ہے۔ پاکستان میں اس ایسے معاملات میں جس میں کہ پاکستان کے اہم کاروباری معاملات ہوں، کاروباری اداروں کے معاملات ہوں، کاروباری شخصیات کے معاملات ہوں، یقینی طور پہ بڑا یہ پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ الزامات، فائنینشیل الزامات یہ پیچیدہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دور رس معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اثرات کو بھی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ پاکستان کی کچھ حقیقتیں ہیں جو تلخ حقیقتیں ہیں، یہ بھی پاکستان کی حقیقت ہے کہ پاکستان کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے پاکستان کی کالی اکانومی اس سے زیادہ بھاری ہے۔ پاکستان کے ایک سیکٹر میں 500-600 بلین ڈالر کالا دھن پڑا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان کو جو اپنی پالیسیز بنانی ہوں گی، اپنے وفاقی اداروں کو ریگولیٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے پہلے پورے ماحول کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ پاکستان کا جو کلیدی معیشت کے پہلو ہیں وہ کالے دھن پر انڈاکیومنٹڈ ہیں، اور اس کو جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تو وفاقی ادارے اپنی اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، اور صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ اور خراب ہو سکتی ہے۔ وفاقی اختیارات اس پوری صورتحال میں حکومت کی ذمہ داری، اور خود وفاقی جو ادارے ہیں جو ان کی کیپیسٹی اور یہ ان معاملات کی ایکسپرٹ معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کارپوریٹ افیئر کے بہت مانے ہوئے عمدہ لائر ہے جناب منصور حسن خان، جو کہ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے۔ کیا آپ کے خیال میں منصور صاحب، تھینک یو، آپ ساری زندگی بزنس افیئر، کارپوریٹ افیئرز کو ڈیل کرتے رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایلیگیشنز آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے، مہینوں سے بلکہ سالوں سے دیکھ رہے ہیں، بزنس گروپس کے خلاف، بزنس لیڈرز کے خلاف، کبھی کبھی سرکاری ادارے کی جانب سے آتے ہیں، کبھی میڈیا کی جانب سے آتے ہیں، کبھی اوور آل آتے ہیں۔ بزنس کانفیڈنس کتنا امپیکٹ ہوا ہے پاکستان کا اس پوری صورتحال سے؟ کتنا لوگ بدل ہوئے ہیں جو کاروباری لوگ، کاروباری ادارے ہیں؟
جی کامران صاحب، میں اس کو تھوڑا سا جو ایک وائڈر اینگل ہے اور ایک وائڈر پرسپیکٹیو میں دیکھوں گا. میں اس کو صرف پاکستان کی حد تک اور جو پاکستانی بزنس مین ہیں یا جو لیڈنگ پاکستانی بزنس ہاؤسز ہیں صرف ان کی حد تک اس کو اپنے جواب کو محدود نہیں رکھوں گا، بلکہ جو اوور آل پاکستان کا جو بزنس کلائمیٹ ہے اس کا جو ایک اس کی جو ایک پوزیشن ہے اور اس میں جو انویسٹرز کانفیڈنس ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک جو انویسٹرز ہیں پاکستانی یا جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، ان کا اس پہ ان کا کتنا کانفیڈنس ہے پاکستانی انویسٹر کلائمیٹ میں. اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ پچھلے 2 یا 3 یا 4 یا 5 سال میں جو پاکستان میں ایوریج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو لیول رہا ہے وہ تقریباً 1.2 بلین ڈالرز کے جو ہے وہ قریب رہا ہے. اور یہ جو ہمارا ایف ڈی آئی کا جو لیول ہے یہ بنگلہ دیش ہو گیا یا جو سری لنکا کے لیول پہ ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں، چاہے وہ فورن انویسٹرز ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں، وہ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیف نہیں سمجھتے. اور اسی سیفٹی کے لیے جو سیفٹی پرووائڈ کی جاتی ہے انویسٹمنٹ کو، اگین چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہو چاہے وہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو، اس میں سیفٹی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. جو ڈومیسٹک آپ کے ریگولیٹرز ہیں جس میں ایس ای سی پی ہوتے ہیں. چاہتا ہوں آپ کی ایکسپرٹ اوپینین چاہتا ہوں وہ یہ کہ موجودہ ماحول کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے جو ڈومیسٹک بزنس گروپس ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے خلاف الزامات سامنے آتے ہیں. کبھی کسی وفاقی ادارے کی جانب سے آتے ہیں، کبھی میڈیا کی جانب سے سامنے آتے ہیں. مجموعی طور پہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. شاید ہی کوئی بڑا بزنس گروپ ہے جو کہ مبرہ ہے ان چیزوں سے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے بزنس مین جو ہیں یہ دراصل سوائے وائٹ کالر کرمنلز کے کچھ نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے جو پچھلے دنوں اور پچھلے مہینوں میں جو الزامات سامنے آئے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ہمارے وفاقی ادارے ہیں جو کہ باقاعدہ اس بات پہ معمور ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ نگاہ رکھے، وہ کتنے ویل ایکوپڈ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس تعلیم ہے اس قسم کے وائٹ کالر ایلیگیشنز اور کرائمز کو اس کی تحقیق کرنے میں کتنی ان کی صلاحیت ہے؟ جی کامران صاحب، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اوبویسلی جو ایک ایشو ہے وہ انویسٹرز کانفیڈنس کا ہے، اور انویسٹرز کا جو لیک آف کانفیڈنس ہے اٹ ارائزز آؤٹ آف جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی ان ایڈیکویسیز کی طرف سے. اور جو پاکستان کے جو مین ریگولیٹری باڈیز ہیں، مثلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا موسٹ امپورٹنٹلی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، اس میں انڈاؤٹیڈلی جو کمپیٹنس ہے یا جو کیپیبلٹی ہے اس کا ایک بہت سیریس ایک ایشو ہے. جو ہمارا مین کارپوریٹ سیکٹر کا جو ریگولیٹر ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، اس میں ایون ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو جنرل کارپوریٹ لا کے جو بیسک فنڈامنٹل جو ایک پرنسپلز ہوتے ہیں وہ آپ ایٹ ٹائمز محسوس کرتے ہیں کہ جو خان صاحب آپ تو اور سیریس بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لا انفورسز نہیں، جو کہ ایف آئی اے یا نیب نہیں، بلکہ جو ریگولیٹرز ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں بھی بہت اونچی سطح پر بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اور ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے، لیول نہیں ہے کہ وہ ریگولیٹر کی حیثیت سے پاکستان کے کارپوریٹ جو ماحول ہے اس کو ریگولیٹ کر سکے. یہ بتائیے کہ کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں بزنس مین کے خلاف، بزنس کمیونٹی کے خلاف، وائٹ کالر کرمنلز کے خلاف، کارپوریٹ سرکل سے ایف آئی اے بناتی ہے یا نیب بناتی ہے، یہ کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ ایف آئی اے اور نیب ان کو سزا کرا دیتی ہے؟ اور کچھ ہمارے پاس گیس ہے کیا پرسنٹیج پوائنٹ ہے جو باقاعدہ کنوکشن ہو جائے؟ الزام لگانا، ایف آئی آر ہونا، یہ ساری چیزیں تو ایک ہے، لیکن اس کی اصل چیز تو یہ ہے کہ ان میں سزا ہوئے. کوئی ہمارے پاس اس سلسلے میں گیس ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاذ و نادر ہی کنوکشن ہوتی ہے پاکستانی عدالتی نظام میں. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کیس عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے اور جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ اتنی سالڈ نہیں ہوتی کہ عدالتیں اس ایویڈنس یا وہ ایک جو ویک ایویڈنس ہے اس کی بیسس پہ کنوکشن کر سکیں. اور ہم سب کے سامنے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ہائی پروفائل کرپشن کے کیسز آج تک عدالتوں کے سامنے لے کے گئے ہیں
گئے ہیں ان میں جو کرمنل کنوکشن ہوتی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے 2 یا 3 یا 4% کیسز میں کرمنل کنوکشن ہوئی ہو. پچھلے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب, ان کے ٹائم پہ جو کرپشن کے کیسز تھے اور فائنینشیل جو گورنمنٹ کے ریسورسز کے مس مینجمنٹ کے کیسز جو تھے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے, لیکن جس جورسڈکشن میں وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کے سامنے گئے تھے, اور وہ جورسڈکشن ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں سپریم کورٹ جو کہ حالانکہ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ ہے وہ کسی کو کرمنلی کنوکٹ کر سکے یا کسی کو جیل بھیج سکے. تو آپ کے سوال کے جواب میں میرے خیال میں جو کنوکشن ہے اس کا ریٹ بہت ہی کم ہے. بہت بہت شکریہ. منصور حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ شاذ و نادر ہی, جی ہاں, کوئی بھی الزام جب لگتا ہے, ایف آئی آر درج ہوتی ہے, ریفرنس فائل ہوتا ہے نیب میں یا ایف آئی اے میں, وائٹ کالر کیسز کے حوالے سے, وائٹ کالر کرائمز کے حوالے سے, بزنس کرائم کے حوالے سے, جو ایلیگیشنز ہوتی ہے کارپوریٹ سرکلز کے حوالے سے, یہ ایف آئی آر ضرور ہوتی ہے, میڈیا میں بڑا ذکر ضرور آتا ہے, لیکن پھر کمپٹنس کے مسائل آتے ہیں, عدالتی مسائل ہوتے ہیں, اور جس کے بعد کنوکشن شاذ و نادر ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے نیب اور ایف آئی اے کے لیے کہ وہ بتائے کہ اس نے کتنے کیسز میں بالآخر سزا کرائی ہے. اس قسم کے معاملات میں حکومت کے لیے سوچنے کا کام ہے. ساری ذمہ داری حکومت پر ہے کہ اس پورے ماحول میں دیکھیں کہ کیسے قانون بھی چلے, نظام بھی چلے, اور قانون کی جو جکڑ ہے وہ باقاعدہ طور پہ محسوس ہو, لیکن وہ سچ, انصاف اور قانون کی پاسداری پہ مشتمل ہو. پاکستان کے کاروباری ماحول کو صرف متاثر کرنے کے لیے نہ ہو. دیکھتے یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں جو حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے, حکومت کے 2 بڑے جناب اسحاق ڈار, جناب چودھری نثار علی صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اس سلسلے میں ایک مستحکم بھرپور پالیسی آئے گی. یہ جناب اسحاق ڈار نے کہا ہے, اور وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات اور ایک تفصیلی گفتگو کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت سندھ رینجرز کو خصوصی اختیارات نہ دیے, نہ دے رہی ہے, اور نہ ہی دینے کا ارادہ ہے, مگر وہ جو تناؤ کی سی کیفیت ہے اس پہ بیانات میں کمی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم بھی خاموش, قائب علی شاہ صاحب بھی خاموش, رینجرز کی بھی ایکٹیویٹیز میں ایک ٹھہراؤ سا دوسرا حوالے سے نظر آتا ہے. ایک ٹھنڈ ہے, اس ٹھنڈ کی آپ کو تفصیلات دیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. کیونکہ سندھ حکومت اپنے اس اصرار پہ قائم ہے کہ اس نے رینجرز کو کراچی میں خصوصی اختیارات نہ دینے کا جو فیصلہ کیا اس نے نہیں دیے ہیں, نہ وہ دے رہی ہے اور نہ وہ دینے کا ارادہ رکھتی ہے. اپنی ضد پہ قائم ہے, لیکن مجموعی طور پہ صورتحال اس سب کے باوجود انڈر کنٹرول ہے, اور کہا جائے تو برا نہ ہوگا کہ اس وقت خوشگوار صورتحال ہے اس تمام معاملات کے باوجود. اس میں تمام فریقین جو سندھ کی سیاست میں ہیں متحرک, اس میں سب کا کردار ہے. ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ اب کئی مہینے سے جاری ہے, مگر متحدہ قومی موومنٹ کا اس پہ محتاط رد عمل ہے. وہ اشتعال جو پہلے نظر آتا تھا وہ باوجود نہیں ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ موجودہ صورتحال کو بہت زیادہ خراب کرنا نہیں چاہتی. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے تحفظات جو تھے اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک نامی گرامی شکایت ازالہ کمیٹی بنائی تھی. وہ شکایت ازالہ کمیٹی اب کہیں غائب ہو گئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ فی الحال اس پر بھی خاموشی اختیار کر رہی ہے, اور اس کا بھی مسلسل کوئی اصرار, اس مطالبہ یا اس پہ بے چینی نظر نہیں آتی. کنٹرول محتاط رد عمل کا ایم کیو ایم کا یہ ایک اور ایگزامپل ہے, جس میں کہ ایم کیو ایم کے 25 رہنماؤں کو مفروض قرار دیا جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم اس معاملے میں بھی محتاط رد عمل کا اظہار کر رہی ہے. اس کا اثر مجموعی طور پہ پازیٹیو ہو رہا ہے شہر پہ, اور آپریشن کے حوالے سے, اور خود ایم کیو ایم کے امیج پہ اس کے اچھے اثرات ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ سب بہت ہی سیریس اور سنگین معاملات ہیں جس پہ ایم کیو ایم چاہے تو بے قابو ہو سکتی ہے, لیکن ایک محتاط رد عمل کی وجہ سے ٹیمپریچر شہر کا اور کراچی کا اور مجموعی طور پر ملک کا قابو میں ہے. دوسری جانب رینجرز کی جانب سے بھی یہ بات بہت نوٹ کی جا رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے آفس اور سرکاری دفاتر کو فی الحال رینجرز نظر انداز کر رہی ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے ہم نے نہیں سنا کہ رینجرز کے ایک آپریشن میں کسی سرکاری دفاتر کو یا کسی سیاسی دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہو, یعنی کہ ایم کیو ایم کے بھی کسی سیکٹر آفس یا یونٹ آفس کو پچھلے کئی دنوں سے ہم نے نہیں سنا کہ کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہے. رینجرز کی فی الحال زیادہ تر کارروائیاں کلدن تنظیموں کے کارندوں تک محدود ہے. دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی
رہی ہے. مجموعی طور پہ اس وقت پرامن بقائے باہمی کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے سندھ حکومت بھی تمام معاملات کو آسانی سے دیکھ رہی ہے, خاموش ہے, اور رینجرز اختیارات پر پیپلز پارٹی کے اعتراضات اور شکایات اپنی جگہ موجود ہیں اور اس کا اظہار وہ کر رہی ہے. رینجرز کو وہ جے آئی ٹی بنانے کے حوالے سے جو رینجرز کی درخواست ہے اس کا جواب نہیں دے رہی ہے, جو گو کہ ایک سیریس معاملہ ہے, لیکن پھر بھی تمام معاملات انڈر کنٹرول میں رکھے ہیں. اور جناب جو قائم علی شاہ صاحب ہیں وہ اپنا لہجہ کو بھی بہت ہی سنبھال کے بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شو یہی کرے کہ وہ سب کچھ اچھا ہے, جیسا کہ کل انہوں نے کیا. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا بہت تھا رینجرز کے سلسلے میں, وہ بات چیت کی ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے, میرے ساتھ ایک دو وزراء صاحبان بھی تھے, تو وہاں انہوں نے بالکل کہا کہ تعاون کریں گے. یقیناً ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ملک سے ہم اپنے صوبے سے کراچی سے لے کر کشمیر تک دہشت گردی کو ختم کریں. تو اس لیے تناؤ کوئی نہیں ہے, نہ ہی کوئی کانٹرڈکشن ہے, اور ہم سب مل کے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ قائم علی شاہ صاحب اس میں رینجرز کی اختیارات دے نہ دیں, لیکن جے آئی ٹی بنانے کی جو رینجرز کی درخواست ہے, کیونکہ 40 کے خلاف دہشت گرد ہیں جن کی جے آئی ٹی ہونی ہے اور حکومت سندھ کی وزارت داخلہ نے وہ نوٹیفیکیشن کرنا ہے, تو وہ کر دیں تو شاید الفاظ جو ہے وہ عمل کے ساتھ مل جائیں گے. مجموعی سندھ کی بہتر صورتحال اور انڈر کنٹرول سچویشن میں ایم کیو ایم کا کردار اور ایم کیو ایم کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے, اس کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈیپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار. بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے. معاملات ہیں, 25 آپ کے لیڈر مفرور ہیں, جناب الطاف حسین کا میڈیا بلاک آؤٹ ہائی کورٹ کی وجہ سے برقرار ہے, اور یہ تمام صورتحال ہے. شکایت ازالہ کمیٹی بھی خاموش ہے, لیکن ایم کیو ایم بہت ہی ریزروڈ اس کا رسپانس ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں, ہم ان سارے ایشوز کو علیحدہ ڈیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نسرین جلیل صاحبہ کو خاص طور پہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کل ملاقات کریں, تو ان کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی اور 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس میں انہوں نے ان کو یہی اصرار کیا کہ دیکھیں یہ آپ کی اپنے کریڈیبلٹی کی اور آپ کی اپنی اسحاق کا مسئلہ ہے. گریوانس ریڈریسل کمیٹی کا صرف اناؤنسمنٹ ہو جانا اور اس کا آپریشنل نہ ہونا, اس کا عملی طور پر کام شروع نہ کرنا, یہ لوگوں میں ایک تشویش پیدا کر رہا, اور خواہ اس سے بھی پولیٹیکل جو فضا ہے وہ بھی مقدر ہوتی ہے. تو مناسب ہے کہ سیکریٹریٹ بنایا جائے, ایک سیکریٹری اس کا اپوائنٹ کیا جائے اور یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ فیملیز جو بے چینی سے انتظار کر رہی ہے اور ان کا دباؤ مسلسل ہم پر ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ پھر وہ انڈیپینڈنٹلی جا کر, اس میں کوئی پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہ ہو, وہ اپنے مسائل بتائیں, معاملات بتائیں, شکایت سنی جائیں, ان کے تحفظات سے وہ آگاہ کریں. اور جو پاکستانی شہری ہیں یا تو جبری طور پر گمشدہ ہیں یا وہ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں, اس قسم کا ایک تاثر ہے, تو کوئی نہ کوئی اس ایشو کو ایڈریس کرے. تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وہ وزیر داخلہ سے بات کر کے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی جلدی کوشش کریں گے. 25 افراد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ نے ضرور ان کو مفرور قرار دے دیا ہے, وہ بھی سہولت کار کا کیس ہے. قائد طریق الطاف بھائی کی تقریر سے وہ معاملہ جڑا ہے, خاص فریم آف ٹائم میں یہ سارے ایشوز آئے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی عدالتوں میں جانے سے یا کوئی الزام ہے اس کا سامنا کرنے سے ہم نے کبھی پسو پیش نہیں کیا, ہم پیچھے نہیں ہٹے. تو ہم اس کو لیگل میٹر سمجھتے ہیں اور قانونی طور پر اس کو ڈیل کریں گے. اس کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ پری اریسٹ بیل کے لیے بھی جا رہے ہیں, خاص طور پر وسیم اختر, اور آج حیدر عباس رضوی گئے تھے. کل میں سمجھتا ہوں ان کی ہو جائے گی. باقی جیسے جیسے ہم مناسب سمجھیں گے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ان الزامات کو جہاں سے بھی یہ آئے اور بنے تھے ایک خاص سچویشن میں, کیا اس کو پرسیو کیا جائے گا, کیا اس کو عدالتوں میں چالان کو اس طرح لے جایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ساری سامنے صورتحال آئے گی. تو ہم اسی لیے جیسی گیند آ رہی ویسی ہم کھیل رہے ہیں, لیکن 5 دسمبر کے بعد ہم نے تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا زیادہ شروع کیا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اس وقت فوکس کیا ہے یہ بتائیے گا, کیونکہ اس وقت سب سے نازک معاملہ تو یہ شہر ہے, اس کی یتیمی سب کے سامنے ہے. اب آپ کے ذمہ آئی ہے ایک بار پھر کیپٹن شپ, اور بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سندھ حکومت کے حوالے سے جو تحفظات پہلے زبانی تھے اس میں آپ کے یہاں تیزی بھی آ رہی ہے, اس معاملے میں سختی ہے. کیا حکمت عملی ہے اس وقت, اور کس ٹائم فریم میں آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ مسلسل تو یہ چیز نہیں چل سکتی کیونکہ مقامی حکومتیں بھی قائم نہیں ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں. کراچی میں بھی حکومت تبدیلیاں کر رہی ہے, اور اختیارات کے حوالے سے تو فیصلے ہو ہی چکے ہیں. دیکھیں, ہمارے
جو سیاسی فیصلے ہیں اور ہمارا موقف، میں سمجھتا ہوں اس کو اب زیادہ بہتر طور پر پورے پاکستان کے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کبھی رینجرز کے آپریشن کو ختم کرنے کی بات نہیں کی، رینجرز کو واپس بھیجنے کی بات نہیں کی، کبھی ان کے اختیارات کو مشروط کرنے کی بات نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہر جمہوری نظام میں ایک سیویلین اوورسائٹ کا نظام ہوتا ہے، ایک جمہوری سیویلین عملداری کو قائم کرنے کے لیے کوئی بھی نگراں کمیٹی ہوتی ہے، کوئی فریق تیسرا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اہلکار بھی اگر اپنی طرف سے تجاوز کرتا ہے تو اس بات کا نوٹس لیا جائے، اور کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، ہم نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں کرمنلز ہیں، کوئی تشدد میں ملوث ہے، ملیٹنٹ ہے، تو بالکل زیرو ٹالرنس۔ لیکن میرا سوال تو دوسرا تھا۔ میرا سوال ہے کہ اس وقت سندھ حکومت سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا سچویشن ہے، کیا تیاری کس مرحلے میں ہے مقامی حکومت؟ ورکنگ ریلیشن شپ تو ہم ہر حال میں قائم رکھنا چاہیں گے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، استحکام اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو بھی اپنی جگہ، اور شاید پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں، یہ جو شرکتی جمہوریت ہے، پارٹیسپیٹری، عوام کو با اختیار بنانا، اور یہ جو بے اختیار غیر مؤثر نظام سارے صوبوں میں آگئے، یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں بھی وہ اختیارات اور وہ وسائل نہیں دیے گئے، وہاں بھی بے چینی اضطراب ہے۔ تو اس پر ہم دو رخی پالیسی ہماری، ایک تو کہ جو وسائل اختیارات ہیں اس میں صفائی کے نظام کو بہتر بنائیں، پانی کے کچھ مسائل فکس کریں، کچھ ٹرانسپورٹ کے اور کچھ روزگار کے، تعلیم اور صحت کے، اور شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، یہ ایک الطاف بھائی کے ویژن کے اوپر ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ اس میں کوئی جان ہے؟ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ سندھ کی بہتری کے لیے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم شاید دوبارہ کوئی ایگزسٹ کرے، اور اس سلسلے میں کوئی پس پردہ بات چیت، مذاکرات، کوئی اس قسم کی بات چیت تو نہیں؟ بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے، بالکل مکمل طور پہ میں مسترد کروں گا اس بات کو، کیونکہ بالکل ہماری وہ طے ہو گئی ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جہاں وسائل جتنے اختیارات اس میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ مکالمے کے لیے ایک ٹیم ہوگی کہ کیا اختیارات چاہیے۔ پھر آرٹیکل 140 ہمارا سب سے بڑا حامی ہے، 140A، اس کے تحت مالی، انتظامی، سیاسی اقتدار اختیار منتقل کرنا ہے صوبوں کو، اور تمام صوبوں کو کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معاونت کریں گے، اور ہم سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں۔ پھر عوام کی حمایت اور تائید، اس وقت جو موبلائزیشن ہے، جو غیر معمولی ان کا جوش و خروش اور جذبہ ہے، ہم اس کو بھی قائم رکھیں گے، اور ان کی شرکت سے اور ان کی حمایت سے بھی ہم، ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بڑا احتجاج کرنا پڑے، ہمیں کوئی بڑا دھرنا دینا پڑے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ طالب علموں کی اتنی بڑی تعداد اس مرتبہ اپنے حقوق کے لیے، جمہوریت کے پاکستان کے کراچی کو بچانے اور کراچی کے مستقبل کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک نوجوان کراچی کا باہر نکلے گا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ شاید ہو، بالکل صحیح کہا جناب فاروق ستار نے، اور ایک چیز بالکل مسترد کر دی، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایک سیاسی اتحاد قائم ہو اور کوئی مخلوط حکومت کی صورتحال پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا قطعی طور پہ کوئی امکان نہیں ہے، ورکنگ ریلیشن شپ بنتی ہے تو ضرور بن جائے۔ تمام حالات انڈر کنٹرول ہیں سندھ میں اور رینجز کے اختیارات کے حوالے سے بھی، لیکن انتظار قائم ہے۔ ایک انتظار آپ نے سنا حالیہ ہفتوں میں جناب شہریار علی خان کا، وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا انتظار کرتے رہے، وہاں کے میسج کا انتظار کرتے رہے۔ یہاں پہ سید قائم علی شاہ کو انتظار ہے، چودھری نثار علی خان صاحب کا، وزیر داخلہ کا۔ جب گزشتہ ہفتے وہ اسلام آباد گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جناب چودھری نثار علی خان کراچی آئیں گے اور یہ تمام معاملات پہ آپ سے بات چیت کریں گے۔ ایک ہفتے سے زیادہ گزر گیا ہے، کوئی آثار نہیں ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کراچی آ رہے ہیں اور قائم علی شاہ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور مگر قائم علی شاہ صاحب کا انتظار قائم ہے۔ اس کا مطلب all is not well۔ چودھری صاحب آئیں گے، بات کریں گے، چودھری صاحب آئیں گے، بات کریں گے، چودھری صاحب آئیں گے، بات کریں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق فی الحال تو کوئی آثار نہیں ہے کہ چودھری صاحب آئیں گے، کیونکہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے، حکومت سندھ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، آپریشن جاری رہے گا، اسی انداز سے جاری رہے گا، رینجز کو تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں، وفاق نے اپنا اختیار استعمال کر لیا ہے، بات چیت کی بہت زیادہ گنجائش نہیں، ہو سکتا آئیں بات بھی ہو، مگر وہ گفتن نشستن برخواستن والی صورتحال ہوگی، مگر پیپلز پارٹی فی الحال اپنے جذبات کو اس معاملے میں بھی مکمل طور پر قابو میں رکھے گی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا لاہور کا۔ یہ شاندار شہر پاکستان کا، دل پاکستان کا، زبردست تاریخی مقامات، زبردست تفریحی سیاحتی مقامات، لیکن گزشتہ سال سیاح لاہور میں آئے کتنے؟
تقریباً 2300. اس کی وجہ کیا ہے یہ جانیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. مشہور پنجابی کہاوت ہے جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ بات سچ ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں. لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور وہ لاہور دیکھ بھی نہیں رہے. خاص طور پہ دنیا والے اس وقت لاہور کا رخ نہیں کر رہے. یہ وہی لاہور ہے جو کہ مغلیہ دور میں بھی شہروں کی دلہن سمجھا جاتا تھا. قلب تھا پورے ہندوستان کا یہاں پر. اسی وجہ سے وہ تاریخی عمارتیں ہیں, وہ تاریخی مقام ہیں, وہ تاریخی ماحول ہے جو کہ شاید ہی ہندوستان کے کسی اور شہر میں, پاکستان اور ہندوستان کے کسی اور شہر میں نظر آتا تھا. اور اب یہ صورتحال بدل رہی ہے کیونکہ سیاح لاہور آ نہیں رہے اس انداز میں جیسے کہ آنا چاہیے. گو کہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے. لاہور کی خوبصورتی اپنے تاریخی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے نمایاں ہے. مجموعی طور پر لاہور کی سڑکیں, لاہور کی شاہراہیں کافی بہتر نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی سیاح لاہور کا رخ نہیں کر رہے جو کہ فکر طلب بات ہے. اور اتنی تشویشناک بات ہے اس انداز سے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران بین الاقوامی سیاح 2350 کل 2000 سیاح 2500 سیاح جو ہے وہ لاہور آئے ہیں جو کہ ایک بہت ہی حیرت کی بات ہے. پاکستان سے لوگ ضرور لاہور جاتے ہیں لیکن بین الاقوامی سیاح صرف 2350 لوگ آئے ہیں. اور یہ ماننے کو دل نہیں چاہتا کہ بین الاقوامی طور پہ مغلوں کی تعمیرات کو, مغلوں کی دور کی ہونے والی یہ شاندار عمارتوں کو سیاح دیکھنا نہیں چاہتے. بادشاہی مسجد, شاہی قلعہ, شالیمار باغ, وزیر خان مسجد, مقبرہ نور جہاں, بھاٹی گیٹ, دلی گیٹ, لاہوری گیٹ, شیش محل اور یہ شاہی حمام, چوپر جی, سنہری مسجد, داتا دربار وغیرہ, یہ ان کا انٹرسٹ, اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے فورن ٹورسٹ کا. یہ ماننے کو دل نہیں چاہتا. مگر کیا وجہ ہے اس کے باوجود کیوں صرف 2000 سیاح, 2350 سیاح لاہور آئے ایک سال کے دوران؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا اٹریکشن ہے جو لاہور میں اویلیبل نہیں ہے یا وہ کیا رکاوٹ ہے؟ یہ پوچھتے ہیں لاہور کے نامور شہری سماجی کارکن جناب یوسف صلاح الدین سے. بہت بہت شکریہ یوسف صاحب. کیا وجہ ہے؟ یہ زبردست شہر لاہور, ہر لحاظ سے خوبصورت, ہر انیومریبل اٹریکشنز ہیں یہاں پر, اور صرف 2350 لوگ آئے ہیں پورے ایک سال کے دوران. آپ کے خیال میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں اٹریکٹ نہیں کر رہا لاہور غیر ملکی سیاحوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو چیز لاہور میں ٹورسٹ کو, بلکہ پاکستان میں ٹورسٹ کو لا سکتی ہے وہ بسنت کا فیسٹیول ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب کہ بسنت کا جو تہوار ہے وہ باقی سارے پنجاب اور سارے پاکستان میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے, تو صرف لاہور کے اوپر کیوں یہ سختی ہے؟ کہ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی جو ڈوریں آئیں جن سے لوگوں کا نقصان ہوا, جس لوگوں کی اموات ہوئی, اس چیز پہ کوئی بھی شخص میں سمجھتا ہوں کہ راضی نہیں کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار نکالنا چاہیے. نا بہت ساری چیزوں پہ حادثے ہو ررہے ہیں لیکن صلاح صاحب یہ تو ایک دن کا معاملہ ہوگا, ایک یہ ایونٹ ہو جائے گا, چلے بسنت آپ کر لیں گے ایک دن میں, تو ایک دن سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جب آپ کے ملک میں ٹورسٹ آئے گا, جب اتنی تعداد میں ٹورسٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹورزم بڑھے گی. جب پاکستان میں لوگ آئیں گے, یہ ایک چیز ہے جو ٹورسٹ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اس کی وجہ کامران صاحب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا پہ نظر دوڑا لیں, کوئی آپ کو ایسا فیسٹیول نہیں ملے گا دنیا کے کسی کونے میں جہاں تمام شہر اپنی چھتوں پہ موجود ہے. یہی ایٹماسفیئر دیکھنے کے لیے تو لوگ جو باہر سے لوگ آتے تھے یا آنا شروع ہوئے تھے وہ آتے تھے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی یہی سیٹل نہیں ہوا کہ ایک اس فیسٹیول کی ڈیٹ کیا ہے. اگر ہم 6 مہینے سال پہلے یہ اناؤنس کر دیں کہ یہ فلاں دن یہ ڈیٹ ہوگی, تو جو باہر لوگ ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی پلاننگ کر لیں گے. پھر حکومت کو چاہیے کہ اس کو ایز اے پیکج یہ سیل کرے کہ بھی 3 دن کا پیکج ہے, 4 دن کا پیکج ہے. جب ایک دفعہ لوگ لاہور آئیں گے, لاہور میں پھریں گے, اور پھر باقی پاکستان کے بارے میں ان کو پتا چلے گا ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں اتنی خوبصورتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں بہت ہی اچھا ایک بہت ہی ویٹ والا آپ کا آئیڈیا ہے. بسنت کو ضرور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی تو بتائیں نا کس طرح سے ہم اپنے لاہور میں لوگوں کو اٹریکٹ کریں دنیا بھر سے. دیکھیں آپ جو جیسا ساؤتھ امریکہ میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے مارڈی گرا کا,
ساری دنیا وہاں پہنچتی ہے، ان کا سال میں ایک ہی فیسٹیول ہوتا ہے، لیکن ان کی جو ٹورزم ہے زیادہ تر انہی دنوں میں ہوتی ہے جب ان کا فیسٹیول ہو رہا ہو۔ ہمارے ہاں ایک یہ فیسٹیول ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کا جو میلہ ہے، کیونکہ وہاں اتنی زیادہ تعداد میں جو صوفی سنگرز ہیں وہ آتے ہیں اور وہ پرفارم کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا، اگر ہمیں کیا کہتے ہیں جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کی پراپر پلاننگ کرے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا بھر میں اگر کوئی ایسی چیز ہے پاکستانی میوزک جس کی قدر ہے تو وہ صوفک میوزک ہے، اور سندھ میں ہمارے پاس وہ ان اٹس پیورسٹ فارم موجود ہے۔ ہمیں صرف اس پہ بیٹھ کے اب کے جو حکومتی جو لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے سنسیئرلی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ یہ 2 فیسٹیولز آپ چلا لیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 10 سال کے اندر آپ کی ٹورزم ہی ٹورزم ہوگی۔ اور بسنت کی آپ بات کرتے ہیں، بسنت میں تو صرف آپ ہندوستان سے لوگوں کو آنے دیں تو آپ کا 1,00,000 2 لاکھ بندہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اتنا ٹورسٹ آئے گا۔ بہت شکریہ جناب یوسف صلاح الدین صاحب۔ پاکستان میں ٹورسٹ کیسے آئیں؟ لاہور میں گزشتہ 1 سال میں صرف 2,350 ٹورسٹ آئے، مشورے دے رہے تھے جناب یوسف صلاح الدین۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ میں ایک اور نااہلی کی ایک بہت بڑی تصویر جس کی قیمت سندھ تقریباً 32 ارب روپے میں ادا کرے گا۔ کراچی کی پانی کی نکاسی کا منصوبہ بننا تھا 8 ارب روپے میں، بنا نہیں اور اب پہنچ چکا ہے 39 ارب روپے میں، اور ابھی بھی بننا شروع نہیں ہوا ہے۔ نااہلی کی انکمپیٹنس کی، کرپشن کی ایک اور مثال آپ کو دیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ کا سائز دیکھیں، 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، یہاں پہ نکاسی آپ کا یعنی کہ سیوریج واٹر کو ٹریٹمنٹ کرنے کا کوئی پلانٹ نہیں ہے۔ یہ ان ٹریٹڈ واٹر سمندر میں 47 کروڑ گیلن روزانہ پھینک دیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کثافت کیا پیدا ہو سکتی ہے۔ کوششیں بہت ہوئی کہ پاکستان میں کہ اس بڑے شہر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ جائے، وہ ہو نہیں سکا۔ اب ایک پلانٹ جو کہ لگنا تھا، اس کی ابتدا آپ سے چند سال قبل ہوئی تھی 2007 میں، 7 ارب روپے سے یہ بن جاتا، لگ جاتا، لیکن شروع ہوا 2008، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور اب آ گیا ہے 2016، لیکن یہ کام اس پہ شروع نہیں ہوا، اور اس کی جو لاگت ہے وہ 8 ارب سے بڑھ کے اب 39 ارب ہو چکی ہے، اور اس میں جس انداز سے خرچہ کیا جا رہا ہے، جس انداز سے اس کو چلایا جا رہا ہے، آنسو دو آنسو رونے کا یہ کام ہے۔ اس کی تصویر دکھاتے ہیں، اس کی حقیقت آپ کو دکھاتے ہیں، نااہلی اور انکمپیٹنس کی یہ تصویر آپ کے سامنے آئے گی اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے ترتیب دی ہے۔ کراچی میں روزانہ 470 ملین گیلن سیوریج کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر سمندر میں گرایا جا رہا ہے، جس سے سمندری آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ آلودہ پانی کو صاف کر کے سمندر میں پھینکنے کے لیے 7 ارب 98 کروڑ روپے کی لاگت کا S3 منصوبہ 2007 میں منظور کیا گیا تھا۔ کراچی واٹر بورڈ نے 2013 میں منصوبے کا ڈیزائن تبدیل کر کے اس کی لاگت کا تخمینہ 39 ارب روپے تک پہنچا دیا ہے۔ 2007 سے لے کے اپ ٹو ڈیٹ 2015 تک کی اسکیلیشن اس میں بڑھ گئی۔ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ اب سندھ نے کچھ ٹیکسز زیادہ بڑھا دیے ہیں، جو ریوین ہوئی ہے، ٹیکس ریوین ہوئی ہے۔ ہم نے ٹینڈر کیے ہیں 13 ارب کے، ہم نے جو ورک آرڈر دیے وہ دیے 8 ارب تک، جو اوریجنل PC1 اماؤنٹ تھا۔ اس اہم منصوبے کو وفاق اور سندھ نے مشترکہ طور پر شروع کرنا تھا، تاہم اس کی لاگت میں اضافے پر دونوں حکومتوں نے واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے کہ 8 ارب روپے کے منصوبے کی غیر منظور شدہ PC1 کی بنیاد پر 13 ارب کے ٹھیکے کیسے منظور کیے گئے۔ واٹر بورڈ نے منصوبے کے تحت پہلے سے بند پڑے ٹریٹمنٹ پلانٹس کو بحال کیے بغیر ٹھیکیداروں کو غیر منظور شدہ کاموں کی مد میں 2 ارب روپے کی ادائیگی بھی کر دی ہے۔ یہ مجھے بات واقع سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 7 ارب روپے کا PC1 اب ریوائز PC1 40 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور اس کے 20 ریزنز دیے ہیں۔ جب تک بجٹ نہیں ہے اور سینکشن نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کا، PND ڈپارٹمنٹ کا، نو ڈپارٹمنٹ کین ایون ٹینڈر اٹ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چلتے ہوئے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ 3 کو ناکارہ قرار دے کر اس کی بحالی اور اپ گریڈیشن کی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 30 کروڑ روپے سے بڑھا کر 9 ارب روپے تک پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ منصوبے کی نظر ثانی PC1 منظور ہونے سے پہلے ہی اس کا ٹھیکہ پاک اویسس کمپنی کو دے دیا گیا ہے۔ TP3 جو ماڑی پور کا ہے وہ 2013 تک ہمارا چلتا رہا، اس میں ظاہر بات ہے 54 MGD کی جو ہے ٹریٹ ہو رہا تھا، تو ظاہر کیپیسٹی کم ہوتے ہوتے 20 15 10 تک چلی گئی، اور اس کے بعد ابھی جو ہے بند ہو گئی۔
منصوبے کی لاگت میں اضافے کے بعد یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ حکومت سندھ اور وفاق S3 منصوبے کے لیے مجوزہ 39 ارب روپے کی فنڈنگ روک بھی سکتی ہے۔ پروونشل گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ پارٹنرز ہیں، پارٹنر سے 50% کی کمٹمنٹ ہے 7 ارب کی 3.5 ارب۔ اب ان سے ہم مانگیں گے جا کے آلموسٹ 20 بلین 7 ٹائمز مور، تو فیڈرل گورنمنٹ 7 ٹائمز مور دے گی کیا؟ بلینس آف روپی آپ نے خرچ بھی کر دیے اور وہ بینیفٹ بھی نہیں آئے گا۔ S3 منصوبے کا نظر ثانی شدہ PC1 منظور نہ ہونے اور فنڈز کا بندوبست نہ ہونے کی صورت میں کراچی شہر کا یہ اہم منصوبہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ کیمرامین فرقان علی اور ثاقب بشیر کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے اختیار کھوکر، دنیا نیوز کراچی۔ یہ ہے معاملہ کراچی کے نکاسی آب کا منصوبہ۔ سیاسی خبر، ایک اہم خبر ہے حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی۔ اب سے چند روز قبل پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 28ویں یومی پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ مقدس گائے کا نظریہ اور من پسند احتساب کرپشن کی بدترین شکل ہے۔ جناب زرداری کا کہنا تھا کسی فرد یا ادارے کو اقتدار پر زبردستی قبضہ نہیں کرنے دیں گے، PCO کے تحت حلف اٹھانے والے ڈکٹیٹر کا ساتھ دینے والوں کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہی کہ اس دوران کے نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بہت اہم بیان ہے، گو کہ اس میں کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی گئی، کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن تجزیہ کاروں کے لیے ان کے اس بیان کا مطلب نکالنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ معروضی صورتحال میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات ہے، ڈاکٹر عاصم کیس کے حوالے سے جناب آصف علی زرداری کا یہ بیان بہت اہم ہے، اور جب وہ مقدس گائے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے، اور انہوں نے کہا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ من پسند احتساب نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے۔ یہ وہی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد رہنما حالیہ دنوں میں کرتے رہے ہیں۔ جناب رضا ربانی سینٹ چیئرمین نے یہ ایک بات کراچی کی ایک تقریب میں کہی تھی۔ اس کے علاوہ اسی ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جناب فرت اللہ بابر نے یہی بات سینٹ میں بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ مقدس گائے کا نظریہ اس کو ضرور رد کرنا چاہیے اور بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، جناب فرت اللہ بابر نے کہا۔ لیکن اب ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بہت زیادہ ایشو بنانا نہیں چاہتی۔ مقدس گائے کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اس کو لے کے کوئی بہت بڑی پولیٹیکل کیمپین یا بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بنانا نہیں چاہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کانفرنٹریشن کو ہر صورت میں اوائڈ کرتی نظر آتی ہے۔ اس کی ہم مزید معلومات حاصل کریں گے اور اس ہماری سوچ کو کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی اس مقدس گائے کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہے یا اس پہ واپس آئے گی، ہم بات کریں گے۔ قائد حزب اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما جناب سید خورشید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بتائیے گا، ایک بار پھر زرداری صاحب نے اب مقدس گائے کی بات کی ہے کہ مقدس گائے کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور آپ بھی کہہ چکے ہیں اور آپ کے دوسرے رہنما بھی کہہ چکے ہیں۔ اس سے مطلب عدلیہ اور فوجی ہے نا کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ عدلیہ اور فوج کہتی ہے کہ ان کے اپنے اپنے نظام ہیں، ان کا احتساب ہوتا ہے، مگر پیپلز پارٹی پھر مقدس گائے کی بات کر رہی ہے۔ آپ عدلیہ اور فوج سے کہتے ہیں کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ کامران صاحب، مقدس گائے کا مطلب صرف فوج اور عدلیہ نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی احتساب کے شکنجے میں نہیں آئے، اور اس لیے ہمیں ایمنسٹی اسکیم بھی رائج کرنا پڑ رہی ہے۔ تو ان مقدس گائے کی بات ہو رہی ہے جو کبھی احتساب کے اندر نہیں آئے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہی گئی ہے تو اس میں کوئی بڑی شک اور شبہ کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں کیا فوج تو کہتی ہے ہمارا نظام ہے احتساب کا، عدلیہ کہتی ہے ہمارا نظام ہے احتساب کا، تو پھر کس کا احتساب؟ پھر یہ کون سی مقدس گائے ہے، کس کی بات کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں جنرل بات ہے، یہ عدلیہ اور فوج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ان کے پاس بھی فول پروف سسٹم ہے، ہمارے پاس ان کے عدلیہ کے پاس بھی ہے، تو سیاستدانوں کے پاس بھی پارلیمنٹ ایک فول پروف سسٹم ہے، اس کے تحت ہی سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے، اور جب یہ سسٹم چل پڑتا ہے تو عوام اس کا احتساب کرتا ہے۔ وہاں تو 3 جج بیٹھ جاتے ہیں یا 4 جج بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ان کے کچھ جنرلز بیٹھ جاتے ہیں، اور یہاں تو پاکستان کے 20 کروڑ عوام بیٹھ جاتے ہیں جو سیاستدانوں کا احتساب کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس ملک کی میڈیا ہے جو سیاستدانوں کا لیکن شاہ صاحب ابھی رضا ربانی صاحب نے مقدس گائے کی بات کی کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، زرداری صاحب نے بات کی ہے، یہ تو ابھی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے بڑی اسپیسیفک بات کی ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب تو رضا ربانی صاحب بھی دیں گے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ
اس کو اس وقت کیوں ضرورت پڑی اور کس ناطے سے یہ بات اور کس وقت کے ساتھ یہ بات کی. بہت شکریہ جناب رضا خورشید شاہ ہمارے ساتھ تھے. واضح طور پہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہم اس میں بہت زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہتی مقدس گائے کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.